اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورہ یونس کا یہ چھٹا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ رکوع جملہ 6 آیتوں پر مشتمل ہے اور ان آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 54 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 60 پر۔ یہ آیتیں مربوط ہے پچھلی آیتوں سے جن میں کہ آخرت کا تذکرہ چل رہا ہے، قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اپنی نشانیوں کے تذکرے کے بعد اپنے رسول کی صداقت کا تذکرہ فرمایا، اور رسول کی صداقت کے تذکرے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ حقیقتوں کو اس قدر کھول کر بیان کر دینے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اے نبی آپ کو جھٹلاتا ہے، آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کو رسول برحق ماننے سے گریز کرتا ہے، تو آپ اس کی فکر نہ کریں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ یہ ارشاد فرما دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں، تم تمہارے اپنے اعمال کے جواب دہ ہو۔ انتم بریئون مما اعمل، میں بری ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، تم بری ہو جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ اس کو اتمام حجت کہتے ہیں کہ حجت پوری کر دی جائے اور یہ اعلان کر دیا جائے کہ اب اپنے برے اعمال کا خمیازہ تم خود بھگتو گے، لہذا تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی اور سامان تسلی یوں نازل فرمایا کہ یہ سماعت رکھنے کے باوجود بہرے ہیں، بہروں کے مثل ہیں، بہروں کو سنانا اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں۔ یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود اندھے ہیں، نابینا ہیں، اندھوں کو کیا راستہ دکھایا جائے؟ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہرگز ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمتوں سے مالا مال انسان کو پیدا کرتا ہے، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، کون سی وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عنایت نہیں فرماتا؟
لیکن خود بندہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم ڈھاتا ہے، ایک ایک نعمت اس کے ہاتھوں سے چلی جاتی ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ اسی میں سب سے بڑی نعمت ہدایت، توفیق، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر پیدا ہونے والا وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بھلے صاف ستھرے نیچر پر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماحول اس کو بگاڑتا ہے اور ماحول کی بگاڑ کو قبول کرتا ہے، دھیرے دھیرے دین حق سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی نعمت عنایت فرمائی، وہ نعمت سے بھی انسان خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم عنایت فرمائی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عنایت فرمائی، ضمیر ہے اس کا، اندرون اس کا دل بار بار دعوت دیتا ہے گناہ نہ کرو، برائی نہ کرو، غلط کام نہ کرو، لیکن اس ضمیر کی آواز کو، اس دل کی آواز کو وہ دباتا ہے، اتنا دباتا ہے کہ ایک مرحلہ آتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اور پھر دل سے گناہوں کے خلاف احتجاج کی صدا بلند نہیں ہوتی، دل خوگر ہو جاتا ہے گناہوں کا، دل عادی ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک سفید کپڑا ہے، اس پہ ایک کالا داغ لگا، نظر آیا، برا لگا، دوسرا داغ لگا، نظر آیا، برا لگا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ایک مرحلے میں وہ سفید کپڑا کالی صافی بن جاتا ہے، کالے کپڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ وہ صاف ہو جائے، وہ دھل جائے، پھر سفید ہو جائے؟ جب پہلا دھبا لگا ہے، جب دوسرا دھبا لگا، پہلا داغ لگا، دوسرا داغ لگا، جب ہی دھو لو، جب ہی صاف کر لو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، گناہوں پہ گناہ، لاکھوں گناہوں کے بعد اس کا دل فرمایا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا، کسی قابل نہیں رہ گئے دل۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صاف ستھرا دل عنایت فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی ضمیر کی آواز عنایت فرمائی، اچھا ضمیر، اچھا اندرون عنایت فرمایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور پیہم گناہ کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، مسلسل گناہ کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس دل پر مہر لگا دیتا ہے، ایسا مہر لگا دیتا ہے کہ پھر خیر کی رمق بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ولیکن الناس انفسہم یظلمون، لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے تو وافر مقدار میں نعمتیں دی، لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ ناشکری کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے گزرتے ہیں، میدان حشر میں ان کی آنکھیں کھلیں گی، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، ان کو لگے گا کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر تھی، بہت چھوٹی سی تھی اور چند لمحوں کی تھی، دن کا ایک حصہ جیسے کہ وہ رکے، چند گھنٹے جیسے انہوں نے اس دنیا میں قیام کیا، ان کو یہ دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ اور یاد رکھو دنیا کے رشتے اور دنیا کی ہلچل یہ انسان کے ذہن سے محو نہیں ہو جائے گی، بھلانی نہیں جائے گی، یاد رہے گی، یہاں تک کہ یتعارفون بینہم، پہچانیں گے، ابا کون ہے پہچانیں گے، بھائی کون ہے، رشتہ دار کون ہے، دوست کون ہے پہچانیں گے۔ لیکن ہوگا کیا، یوم یفر المرء من ابیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگے گا اس دن، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھی، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، پہچان رہے ہوں گے۔ صاف ارشاد فرمایا یتعارفون بینہم، آپس میں وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ لیکن اس دن مسئلہ یہ ہوگا کہ جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرنے والے بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے، اور وہ خسارہ ان کے مال کا بھی ہوگا، وہ خسارہ ان کے اپنے رشتوں کا بھی ہوگا، وہ خسارہ ان کے اپنے وقت کا بھی ہوگا۔
ارشاد فرمایا دیکھو یہ وقت آنے والا ہے، اور اے نبی یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بہت دنوں سے کہا جا رہا ہے قیامت آنے والی ہے، کب آ رہی ہے ذرا بتائیے۔ تو آپ ان سے یہ کہیے کہ دیکھو ہر ایک کا وقت مقرر ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں قیامت پیش کر دوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کا وقت بتا دوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ایان مرساہا، قیامت کا وقت کب ہے، ذرا ٹائم ٹیبل بتائیے، اس کا شیڈول بتائیے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ قیامت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنک حفی عنہا، ایسا لگتا ہے جیسے نبی واقف ہے، کہا نبی بھی واقف نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت جبرائیل امین جب حدیث احسان میں مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھنے والے کا جتنا علم قیامت کے سلسلے میں ہے، جس سے پوچھا گیا اس کا علم بھی اتنا ہی ہے۔ حضرت جبرائیل کو جتنا معلوم ہے، اللہ کے رسول کو قیامت کے بارے میں اتنا ہی معلوم تھا۔ فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا کون سی صدی میں اور کون سے سال اور کون سے دن اور کون سی گھڑی میں قیامت آنے والی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر علامتیں بیان فرمائیے، تو اللہ کے رسول نے علامتیں بیان فرمائی۔ یہ ارشاد فرمایا کہ کیا قیامت آ جائے گی تو کون سا ایسا تم نے کام کر رکھا ہے، کون سی ایسی نیکیاں کما رکھی ہیں جس کی وجہ سے قیامت کا مطالبہ کر رہے ہو، اس دن بڑی کامیابی تم کو ملنے والی ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آپ سے پوچھتے ہیں نبی، سوال کرتے ہیں کیا وہ واقعتاً حق ہے، سچائی ہے قیامت؟ تو قل، اے نبی آپ کہیے ای ورب انہ لحق، قسم کھائیے اپنے رب کی اور یہ کہیے کہ بے شک وہ حق ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور قیامت کو جب اللہ تعالیٰ برپا کرے گا تو کوئی سائنس، کوئی ٹیکنک، کوئی حکومت اس کو روک نہیں سکے گی، تم روک نہیں سکتے، مجبور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ قیامت ضرور برپا ہوگی اور وہ قیامت کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس کا علم عنایت نہیں فرمایا، اجمالاً اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا تاکہ بندے ہمیشہ تیار رہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتا کہ قیامت فلاں وقت آئے گی، وقت کا تعین ہو جاتا، ہفتہ، مہینہ، سال، تو آپ سوچیے اس سے پہلے کے لوگ تو بڑی بدمستی کے ساتھ زندگی گزارتے کہ ہماری زندگی میں تو قیامت آنے والی نہیں، اور اس زمانے کے لوگ بیچارے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمارے قیامت آنے والی ہے، 4 سال رہ گئے، 3 سال رہ گئے، 2 سال رہ گئے، 2 ہفتے رہ گئے۔ تو یہ حکمت کے خلاف تھا کہ قیامت کے وقت اور دن کا اعلان کیا جائے، لہذا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت اور اس کے دن اور اس کے نظام کا اور اس کے وقت کا کئی گھڑی کا اعلان نہیں فرمایا، پوشیدہ رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول نے اپنے ارشادات میں بڑی علامتیں بیان فرما دی۔ یہ قیامت سے پہلے جو علامتیں ہوں گی وہ یہی علامتیں ہوں گی، ان کے ذریعے سے بھی تم نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے یہ مشہور علامت کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو قیامت آنے سے پہلے بجائے اس کے کہ ماں اپنی بیٹی کو جنم دے، بیٹی ماں کو جنم دے گی، یعنی الٹا ہو جائے گا نظام، الٹا ہو جائے گا نظام کہ ماؤں کی باتیں بیٹی سننا چاہیے، بیٹیوں کی باتیں مائیں سننے لگیں گی، بیٹی آگے آگے چلے گی شاپنگ کرنے کے لیے، پیچھے پیچھے ماں اس کا سامان اٹھا کے چلے گی۔ تو اب نشانی پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبی لمبی بلڈنگیں بنانے کا مقابلہ ہونے لگے گا، یتطاولون بالبنیان، فرمایا تبھی لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا مقابلہ ہونے لگے گا۔ مقابلہ شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہر ملک کر رہا ہے کہ نہیں کہ تمہارے ملک میں 100 منزلہ بنی ہے تو ہمارے ملک میں 114 منزل، اور اگر کسی کے پاس 114 ہے تو پھر تیسرے ملک میں 125 منزل۔ ہر ملک کوشش کر رہا ہر تھوڑے دن کے بعد پچھلے ریکارڈ توڑ دیے جائیں۔ یہ تو نشانیاں دھیرے دھیرے پیدا ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والے، ننگے پیر رہنے والے، جن کو قانون نہیں معلوم، جن کو حکومت نہیں معلوم، وہ حکومت کے منصبوں پہ بیٹھ جائیں گے۔ دھیرے دھیرے وہ لوگ منصبوں پہ بیٹھتے جا رہے ہیں، ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے، کرپشن بڑھتا جا رہا ہے،
اور اپنے خزانوں کو بھرنے کے لیے عواموں کو لوٹا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے شروع ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بیان فرمائی. کچھ علامتیں خود آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا ان چیزوں کا اعتراف آج آپ کی سائنس بھی کرتی ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انشقت، کہ دیکھو جب اس وقت آسمان چھید دیا جائے گا. کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، آسمان کاٹ دیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو سب سے بڑی گھبراہٹ دہشت آپ کے سائنسدانوں کو پڑی رہتی ہے وہ یہ کہ یہ جو پورا کا پورا یونیورس ہے وہ سب ایک بلون کی طرح ہے، ایک بلون کی طرح ہے، اور اس میں اگر کہیں ستاروں میں ٹکر ہو گئی، سوراخ پڑ گیا تو اتنا بڑا حادثہ ہوگا، سب ایک ایکسیڈنٹ پہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے چور چور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا الکواکب انتصرت، آنے والا ہے وہ وقت جبکہ ستارے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، ٹوٹیں گے، کہیں کے نہیں رہیں گے، جھڑ جائیں گے اپنی جگہ سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک عالمگیر قسم کا زلزلہ آئے گا. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو دنیا تھر تھر کانپنے لگے گی، اور ایسا دنیا کا عالم ہو جائے گا، اتنا زبردست زلزلہ کہ سمندر کا پانی ابل جائے گا. سونامی کچھ نہیں تھی، 10 گنا بڑی سونامی آ جائے گی، زمین میں پانی داخل ہو کر رہ جائے گا. یہ ساری چیزیں مانی جا رہی ہیں اور وہ گھبرا رہے ہیں کب کیا ہو سکتا پتا نہیں. دل ان کا دھک 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 کر رہا ہے، لیکن اعتراف نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے. اعتراف نہیں، ماننا نہیں چاہتے، انکار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نہ ماننے کا کیا سبب ہے؟ جب ان کا علم تقاضا کر رہا ہے مانو، تو یہ نہ ماننے کا سبب کیا ہے؟ نہ ماننے کا سبب کیا ہے وہ ذرا کسی چھوٹے بچے سے پوچھئے کہ چھوٹے بچوں کو ہوتا یہ کہ اسکول جانے کا وقت آتا ہے، صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے، تو اپنے آنکھوں پر چادر ڈال کر یہ چاہتا ہے کسی طرح صبح کا انکار کر دے. ابھی دل اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا ہے، بستر سے میں نکل پڑو، آرام کو کہاں قربان کرو، کہاں مصیبت مول لوں، کہاں باہر نکلو اور اسکول جاؤ. لہذا وہ چادر تان کر یہ سمجھتا ہے ابھی میری صبح نہیں ہوئی. تو یہی عالم ہے انسان کی نفسیات، بچوں کی نفسیات ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کی چادر تان لے اور غفلت کی زندگی بسر کرے، زندگی میں ترمیم اور تبدیلی نہ لائے. کہاں قربانی دو، کہاں حلال و حرام کے چکر میں پھنسوں، ایک زندگی گزار رہا ہوں آرام کی منمانی زندگی، کھا رہا ہوں، کما رہا ہوں اور انجوائے کر رہا ہوں. اب یہ ایک نئی زندگی، نئی تبدیلی، اس کو انسان بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے. اس بوجھ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور یہی غفلت کی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ ان چیزوں کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا، ان چیزوں کو ماننا نہیں چاہتا، اور یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح وقت کٹ جائے گا اور اس کے بعد سے عیش کی زندگی بسر ہو جائے گی. لیکن یہ ظلم اس کے لیے بہت جان لیوا ہے، کیونکہ آخرت میں وہ بہت پچھتائے گا. قیامت کے دن بہت پچھتائے گا اور سوچے گا کاش میں اعتراف کر لیتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لیتا، آخرت کی حقیقت کو مان لیتا. جب لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کو انسان مالک الملک مان لے اور اللہ تعالیٰ کو انسان وہ مولا مان لے جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا، تو پھر جب یہ مان لے کہ حساب دینا ہے تو جواب دہی کا احساس انسان کے اندر پابندی پیدا کرتا ہے. کیسی پابندی کرتا ہے کہ 2 بجے 2:30 بجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی، چونک کر اٹھتے اور آنکھیں ملتے آسمان کی طرف دیکھتے اور انگلی اٹھا کے کہتے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مولا آپ کی ہے زمین و آسمان، آپ کی ہے کائنات، مالک ملک آپ ہے، مالک کل آپ ہیں. پھر اس کے بعد سے وضو کیا، اس کے دربار میں کھڑے ہو گئے. یہ احساس ذمہ داری کہ ابھی آدھی رات نہیں ہوئی اور نیند قربان کر کے کھڑا ہو جائے بندہ، یہ اس وقت پیدا ہوگا جب جواب دہی کا احساس ہو. اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس سے لینا ہے، وہ پوچھے گا. یہ احساس اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان آخرت کا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب بندے کے اندر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ بندہ ایک کامیاب زندگی، ورنہ تو یہ وہ ظلم ہے جس پہ وہ اتنا پچھتائے گا کہ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یہ حساب کتاب جواب دہی کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، فرمایا کہ اس دن عالم یہ ہوگا کہ ہر شخص جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہوگا، گناہوں کے ذریعے سے، بدعقیدگی کے ذریعے سے، انکار کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، تکذیب اور جھٹلانے کے ذریعے سے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، تو ہر وہ شخص جو انکار اور جو گناہوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوگا، اس کو زمین میں جو کچھ ہے وہ دے دیا جائے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے دے دیا جائے، تو قیامت کے دن لفتدت بھی اس کو بطور پینلٹی دے دے گا، فدیہ بنا کے دے دے گا۔ پوری نعمت دنیا کی دے دی جائے، دنیا کی جو دنیاوی نعمتیں ہیں، جو دنیا کی چیزوں کا حصہ ہے ہمارا، اس پہ آپ غور کیجئے، ہمارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کیا پرسنٹ ہے اس دنیا میں، ذرا آپ غور کر لیجئے، اس پورے ملک میں ہمارے گھر کا کتنا حصہ ہے، اور اس پوری دنیا میں ہمارے ملک کا کیا حصہ ہے، اور اس پوری کائنات میں ہماری دنیا کا کیا حصہ ہے، ذرا آپ غور کیجئے کتنے کے ہم مالک ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ہم پوری دنیا تم کو دے دیں، یہ پوری حکومتیں، پورے محل اور پورے عیش کے ذریعے سب کچھ ہم تم کو اگر یہ عنایت کر دیں آخرت کے دن، قیامت کے دن، تو بندہ چاہے گا کہ وہ پوری چیزیں بطور پینلٹی، بطور فدیہ اللہ تعالیٰ کو دے کر اپنے جان کو چھڑا لے۔ اور آگے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ملء الارض ذہبا، ارشاد فرمایا یہ گلوب بھر کے، جو گلوب ہے آپ کا، اتنا سونا آپ کو دے دیا جائے تو بندہ کہے گا اللہ یہ پورا کا پورا سونا، بڑی قیمت بڑھتی جا رہی ہے سونے کی، آپ اندازہ لگائیے، اللہ یہ پورا کا پورا سونا آپ بطور فدیہ لے لیجئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ آگے بڑھ کے یہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے سونا بھی ایک مادی چیز ہے، ایک مرحلہ ایسا آئے گا جس میں بندہ کہے گا اے اللہ میرے بال بچوں کو، میری بیوی کو، اور عورت کہے گی میرے شوہر کو، بال بچوں کو، رشتہ داروں کو، اے اللہ بطور پینلٹی لے لیجئے، ڈال دیجئے ان سب کو جہنم میں، مجھے بچا لیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ قیامت کا جب عذاب دیکھیں گے تو پھر انسان بھول جائے گا رشتہ داریوں کو، بھول جائے گا دولت کو، بھول جائے گا نعمت کو۔ لہذا ارشاد فرمایا وَلَوْ، اگر اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر ظالم شخص جو گناہوں کے بوجھ کے ساتھ حاضر ہوا ہے اس کے لیے ہو جائے کیا ما فی الارض، جو کچھ ہے، پیٹرول زمین میں، معدنیات اور میٹلز، ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر اور سامان عیش و عشرت، سب کچھ اس کو دے دیا جائے، ما فی الارض لفتدت بھی، تو وہ فدیہ دے دیں گے، پینلٹی دے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ دنیا کی نعمتوں کی اس وقت کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی۔ اور وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت چھپائے نہیں چھپے گی، شرمندگی چھپائے نہیں چھپے گی، وہ شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن چہرے پر آیا ہو جائے گا کہ یہ بہت پریشان ہے، پشیماں ہے۔ عذاب کو دیکھ لینے کے بعد سے پھر انسان بڑی مصیبت پر پھنس جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن کا پچھتانا اور اس دن کی حسرت، یہ سب کچھ انسان کے حق میں کارگر اور مفید نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بار بار اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھو اس دن کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، اس دن کی توبہ کام نہیں آئے گی، اس دن کی حسرت کام نہیں آئے گی۔ توبہ تو آج کی کام آئے گی، آج کا پچھتانا توبہ کر لینا اور حسرت کرنا یہ کام آنے والا ہے۔ اس دن تو انسان کہے گا کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، بڑی حسرت ہے اللہ کہ گناہ کرتا رہا اور آپ کے حقوق ادا نہ کر پایا۔ لیکن یہ سارا کہنا انسان کے حق میں کارگر نہیں ہوگا۔
لہذا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں ہے، دنیا میں توبہ کرو، دارالعمل یہی ہے، دارالعمل یہی ہے، بار بار کہا گیا. اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ دیکھو یہ امتحان کا پیریڈ ہے، وقت ختم ہو جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، پرچہ لفافے میں رکھ کے مہر لگا دیا جائے گا قیامت کے دن تک کے لیے محفوظ، اور پھر قیامت کے دن کھولا جائے گا، نام اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. اور اس کے بعد جیسے آج کل چل پڑا ہے نا موجودہ دور کا امتحان کا نظام، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کھول کھول کر اس لیے رکھ دی تاکہ ہم آخرت کو سمجھ سکیں. کہ ویب سائٹ پہ چڑھا دو اپنے پیپروں کو، اپنے آنسر شیٹ کو خود چیک کرو کی سے، کی بھی جو ہے اس میں فیڈ کر دی گئی، آپ کی آنسر شیٹ بھی فیڈ کر دی گئی، آپ خود دیکھ کے نمبر دے لیجئے. اقرا کتابک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پڑھو اپنا نام اعمال، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود حساب کتاب لے لو کیا کیا کر کے آئے تم، خود لے لو حساب کتاب. یہ الگ بات ہے کہ حجت پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم بھیجے گا، فرشتوں کو بلایا جائے گا اور شہادت ہوگی، حجت پوری ہوگی، لیکن انسان خود کافی ہوگا اپنا حساب کتاب لینے کی. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو مہلت ہے جو تم ابھی ایگزامینیشن سینٹر میں ہو، اسی کی قدر کر لو، ایک ایک منٹ کی قدر کر لو. یہاں کی ہر چیز تمہاری ویلڈ ہے، اور یہاں کے بعد کی کوئی چیز تمہارے حق میں ویلڈ نہیں رہ جائے گی. یاد رکھو کہ اس پروردگار کے دربار میں فیصلہ ہوگا، اس مولا کے دربار میں فیصلہ ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ آگاہ رہو، واضح ہو جائے کہ سب کچھ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا تن تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تن تنہا مالک اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں جو کچھ ہے اس میں سے بعض چیزوں کی مملکت، بعض چیزوں کی ملکیت یہ ہم لوگ عارضی طور پر تقسیم کر لیتے ہیں، وہ بھی کاغذ پر رہتی ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اونرشپ جو ہے پیپرز پر ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، پیپر پہ ہے ٹھیک ہے. اگر اونرشپ اگر ہے اور آپ اپنی ملکیت میں آپ منمانی کرنا چاہیں تو آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کو بم سے بلاسٹ کر لیجئے، اجازت ہے، میں مالک ہوں، کرنے دیا جائے گا؟ آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ آپ کو صرف کاغذ پہ لکھا گیا یہ مالک ہے، ورنہ مالک کچھ بھی نہیں ہے، خادم ہے، نوکر ہے، خدمت کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، ٹرسٹی ہم اس سے زیادہ نہیں ہے. تو جو ملکیتیں آج عارضی طور پر ہمارے پاس ہے وہ بھی بہت ناقص ہے. باقی اللہ تعالیٰ اس کائنات کے جس ستارے کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے طلوع کر دے، جس کو چاہے غائب کر دے، جہاں جو چاہے تبدیلی پیدا کر دے. کیوں؟ وَلِلَّهُ مَمَالِكَ الْمُلْكِ، اس کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق، اور کان کھول کر سن لو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. قیامت ہو کر رہے گی. شک و شبے میں اگر ہو تو تمہاری بیمار نفسیات ہے، تم بیمار ہو، شکوک کی بیماری تم کو ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے جو پوری ہو کر رہے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے، اس کا علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، اس پہ غور و فکر نہیں کرنا چاہتے. ہوا یحیی، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، وہ موت سے دو چار کرتا ہے. اور جب وہ زندگی دے رہا ہے اور وہ جب زندگی کا چارج لے رہا ہے، زندگی کو ختم کر رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے الیہ ترجعون، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے. یہی وہ حقیقت جس کا بھی میں شروع میں تذکرہ کر رہا تھا کہ دیکھو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لہذا اس کے پاس جانے کی تیاری کر لو. اب یہ ہو گیا آخرت کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آغاز کا بھی تذکرہ فرمایا، انسان کیسے پیدا ہوا، اس کا سفر کیسے شروع ہوا، دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاد کا اور اختتام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انسان کیسے ختم کر دیا جائے گا، لوٹ کر اس کو کہاں جانا ہے، جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. جب آغاز اور اختتام آ گیا تو درمیان میں جو چیز ہے اس کی بھی تو وضاحت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور یہاں بہت ہی خوبصورت انداز میں، مختصر جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیچ کی زندگی کا تذکرہ کیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، دیکھو تمہارے پاس
تمہارے پروردگار تمہارے رب اور تمہارے مولا کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے. موعظۃ من ربکم، یہ وہ نصیحت ہے جو قرآن مجید کی شکل میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب شان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت بھر احکام دیے، اور ان احکام کا خلاصہ کیا ہے؟ 10 کمانڈس. 10 اہم بنیادیں تھی شریعت کے احکام کی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمائی، اور اس کو تورات کا نام دیا گیا. وہ سراسر احکام تھے، حکم ہی حکم تھا، اور ان سے یہ کہا گیا اس پر عمل کرو. بنی اسرائیل نے دیکھا ذرا یہ تختیوں میں احکام بہت سخت ہے، اس میں روک دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے آپ، وہ 10 احکام کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا. قتل ناحق نہ کرو، قتل کے بڑے عادی تھے. اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا، ان کا عالم یہ موقع ملا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تو 10 احکام جس کا تذکرہ تورات میں تھا، اس کا خلاصہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے. ان کو لینے سے بنی اسرائیل نے تعامل کیا، بغلیں جھانکی انہوں نے، اور چاہا کہ کسی طرح یہ بات ٹل جائے. تو اچانک ان کو ایسا محسوس ہوا کہ جبل طور پہاڑ جو ہے ان کے سر پر ایسا آ گیا ہے جیسے قندیل اوپر لٹکتی ہے چھت پر، جیسے قندیل اوپر لٹکتی ہے. اب تھر تھر کانپنے لگے اور کہا موسیٰ علاج کیا ہے اس کا، کیسے ہم نجات پائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے عہد کرو کہ ہم اللہ کی کتاب کو تھام لیں گے اور احکام پر عمل کریں گے، میں دعا کروں گا. لہذا انہوں نے خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، عہد کیا کہ ہم ضرور اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، 10 احکام کو مانیں گے. اس مصیبت کے ساتھ بیچاروں نے تورات لیا. اندازہ لگائیے جس پوری تورات کا جو سائز تھا وہ سورہ بقرہ سے مختصر، چنانچہ انہوں نے تورات کو لے لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے جو حشر کیا، توبہ توبہ، جتنی بدتمیزیاں ہو سکتی تھی. آج کا موجودہ ہندوستان کا معاشرہ ہندوستان کے قانون کو وہ ایکسپلائٹ نہیں کرتا جو انہوں نے تورات کے ساتھ حشر کیا. یہاں تو آپ کو معلوم ہے نا، یہاں پہ بہت دستور توڑنے والے بیٹھے ہوئے. جتنا بڑا ایڈوکیٹ ہوتا ہے اتنا وہ، جتنا بڑا قانون داں ہوتا ہے اتنا اس کو قانون توڑنا معلوم ہوتا ہے. اس سے کہیں گئے گزرے بنی اسرائیل تھے کہ انہوں نے تورات کے ساتھ وہ مذاق کیا، وہ دل لگی کی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رو کے سمجھاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو کلام آیا اللہ تعالیٰ کے پاس سے، وہ موعظت ہی موعظت تھا، نصیحت کا سامان تھا. بہت سمجھایا گیا، بڑی ہمدردی اور بڑی ہی اس میں خیر خواہی، اخلاص اور بہت ہی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی. لیکن خمیر میں بگاڑ آ چکا تھا، لہذا کب وہ ماننے والے تھے؟ بعد میں انجیل کا جو حشر کیا وہ آپ جانتے ہیں، نہ تورات رہ گئی نہ انجیل رہ گئی، وہ دونوں کا مجموعہ اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بائبل کی شکل میں رہ گیا، جس میں ملاوٹ زیادہ ہے، اصل کم ہے، پانی زیادہ ہے، دودھ کم ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر آخری کلام نازل فرمایا. تو اس آخری کلام میں اللہ تعالیٰ نے انجیل کا واعظ بھی رکھا، تورات کے احکام بھی رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے نغمے بھی رکھے، دعائیں بھی رکھی، سب کا جامع اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا. لہذا فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ وعظ و نصیحت کا جو سامان ہے یہ پروردگار کی جانب سے آ گیا. اس میں تم کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا، بھلے انداز میں سمجھایا گیا، تمہاری عقل کو بھی اپیل کیا گیا، تمہارے جذبات کو بھی اپیل کیا گیا، اور تم کو برائیوں اور گناہوں سے روکنے کے لیے اور گناہوں پر پابندی، روک ٹوک، سدباب کے لیے ہر وہ نصیحت کا سامان یہاں پر بیان کیا گیا جو ایک انسان کے لیے مفید ہوتا ہے. لیکن انسان ہو تب نا، جو انسانی نہیں اور جس نے اپنی انسانیت کو مردہ کر ڈالا ہے، تو پھر لازمی بات ہے وہ کیا نصیحت سے اور کیا اس ذکر سے، اس موعظت سے فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے تذکرے کے ذریعے سے نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے موت کے تذکرے کے ذریعے سے نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ہونے والے احوال کے تذکرے سے نصیحت فرمائی. کون سا انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں فرمایا؟ لیکن اگر انسان
ضمیر کو مردہ کر دے، دل کو مردہ کر دے تو کیا وہ فائدہ اٹھائے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو موعظت تو ہے لیکن فائدہ ان کو ہوگا جو اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں گے، غور کریں گے، نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور انسان کے گزرنے کا تذکرہ، اس کی مختصر مدت کا تذکرہ، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اور یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ جو اس پر کام کرے گا، غور کرے گا، تو اس کا فائدہ اس کو سب سے بڑا یہ ہوگا کہ وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کے سینے میں جتنی بیماریاں ہیں، دل میں جتنی بیماریاں ہیں، سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ 3 بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی، پنپتی، دل کو سڑا دیتی۔ اس 3 بیماریوں میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ الاشراک باللہ، اللہ سے ہٹ کے انسان کا دل کہیں اور لگ جائے، کسی اور سے وہ سمجھے کہ کام بن جائے، کسی اور کو یہ سمجھے مالک ہو جائے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے لگ جائے، کسی اور میں مگن ہو جائے۔ یہ شرک کی کیفیتیں ہیں جو انسان کے دل کو روک لگا دیتی ہے، انسان کا دل پھر کسی قابل نہیں رہ جاتا، سڑن پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مشرک کا دل اتنا سڑ جاتا ہے، اتنا سڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم میں بھی رہنے کی اجازت نہیں دی، کہا اس کو حرم سے بھی نکال دو، دل سڑا ہوا ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے انسان کے دل میں جو سڑن اور انسان کے دل میں بگاڑ جو پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ ہے گناہوں کی محبت، حرام چیزوں کی محبت، شہوتوں کی محبت۔ جب انسان ان گندگیوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے تو اس کا دل پھر سڑ کر بگڑ جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آتی۔ اور تیسری چیز جو انسان کے دل کو بگاڑ دیتی ہے وہ نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، حسد، بغض، برا چاہنا، یہ دوسروں کے سلسلے میں برے جذبات انسان کے دل کو اکارت کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں بیماریوں کا علاج قرآن پاک کر دیتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بڑھ کے کسی اور کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی محبت پیوستہ ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر غیر اللہ کی محبت داخل ہی نہیں ہو پاتی۔ کسی سے وہ کوئی نہ امید رکھتا ہے، نہ تمنا رکھتا ہے، نہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے، سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ پر، سب کچھ پورا کا پورا اس کا حقیقی تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل کی یہ زندگی، اس کا دل اتنا زندہ ہو جاتا ہے، اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ جسم پر دنیا بھر کی مصیبتیں آ جائیں، اتنا زندہ دل ہوتا ہے کہ وہ اپنا مگن خوش عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں وہ بالکل الحمدللہ مطمئن رہتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ایوب کا، حضرت یعقوب کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، اور 3 بیٹے جوان ہاتھوں سے چلے گئے، آنکھ کی بینائی چلی گئی اور نابینا ہو گئے، ضعیفی کا عالم ہے، فقر و فاقے کا عالم یہ ہے کہ گھر میں مہینوں چولہا نہیں سلگ سکا، دانے دانے کے لوگ محتاج ہو رہے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے نا امید نہیں، انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے گمراہ مایوس ہوتا ہے، میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ وہ مجھے بیٹے بھی عطا کر سکتا ہے، غلہ بھی عطا کر سکتا ہے، آنکھ بھی دے سکتا ہے۔ حضرت یعقوب کی جو امیدیں تھی اللہ سے وابستہ، وہ اللہ نے دنیا میں پوری کر دی، بیٹے بھی مل گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، بینائی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، مصر میں اللہ تعالیٰ نے قیام کا وہ موقع عنایت فرمایا کہ ہر چیز کی فراوانی آپ کے قدموں میں آ کے گری۔ یہ اللہ سے تعلق کی کیفیت کہ ظاہر میں، خارج میں، باہر کے حالات چاہے جتنے خراب ہو جائیں، دل بہت مطمئن رہتا ہے۔ اور اسی قرآن مجید نے ہمارے دلوں کی تربیت کر دی اور ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو، شہوتوں کی محبت کو، بے حیائی کو، حرام کی محبت کو نکال پھینکنے کی کوشش کی۔ ابھی الگ ہے اگر کوئی بندہ نہیں قبول کرتا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو
کہ कुलू मिनत तय्यिबात, भली चीजें खाओ, हलाल पर इक्तिफा करो, अच्छी जिंदगी बसर करो। बार बार इसकी तरबियत की गई। जो कुरान मजीद से वाबस्ता हो गया वह अपने दिल से इन हुर्मतों की मोहब्बत को, शहवतों और ख्वाहिशात का बंदा बनने के जज्बे को निकाल कर फेंक देता है और वो अल्लाह ताला का बंदा बनता है। हलाल, पाकीज़ा, अच्छी चीजों पर इक्तिफा करने वाला बनता है, जिसकी वजह से उसका दिल खूब परवान चढ़ता है। इतना परवान चढ़ता है, इतना परवान चढ़ता है कि जमीन जरा मुतवस्सित दर्जे की है, बंजर है तो खूब बारिश हुई, पानी बह गया, खेती नहीं हुई। मुतवस्सित दर्जे की है, खूब मूसलाधार बारिश हुई तो जरूरत भर खेती हुई। लेकिन जमीन बड़ी प्यारी जरखेज है, इतनी जरखेज है, इतनी जरखेज है कि थोड़ी सी रिमझिम बारिश हो गई तब भी कीमती फल निकल आ गए। बादाम पैदा हो गया, अखरोट पैदा हो गया, सेब पैदा हो गए और करोड़ों की नेमतें पैदा हो गई। और बेचारा वो मालिक है, माली है, खेत का रखवाला किसान है कि खुशी से बाग बाग हो गया। तो जब दिल जरखेज हो जाता है और हलाल और सिर्फ पाकीज़ा चीजों पर वो पलता और बढ़ता है, तो फिर उसको खूब घंटों रोने की जरूरत नहीं। उसके आंखों में एक आंसू का टपका भी गिर जाता है उसके आंखों से, तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाता जाता है। अल्लाह के पास मकबूलियत उसकी बढ़ती चली जाती है। विलायत का वो दर्जा मिलता है जिसका अल्लाह ताला ने आगे खुद तस्करा फरमाया, आइंदा रुकू में वो आने वाला है। और जब कुरान मजीद दिल की तरबियत करता है और दिल में से वो झाड़ झंकार जो नफरतों और हसद और अदावतों की शक्ल में पैदा हो गए सबको साफ कर देता है। दिल की जमीन जब साफ हो जाती है तो इंसान के वजूद में कोई ऐसा कांटा नहीं रह जाता जो दूसरे इंसान को चुभे, जिससे दूसरा इंसान तकलीफ महसूस करे। फिर उसका आलम ये हो जाता है, फिर उसका आलम ये हो जाता है कि इमाम वक्त अहमद इब्न हम्बल बैठे हुए हैं, मौत का वक्त करीब आ चुका है और इस बुढ़ापे के आलम में जो बीसियों कोड़े पड़े हैं मोतसिम बिल्लाह की जानिब से, उसकी वजह से पीठ में गड़े पड़े हुए हैं और अब मौत की तैयारी है, बीमारी है, अलादत है, जख्मों को साफ किया जा रहा है। और जख्म में जब हाथ डाल के शागिर्द साफ कर रहे हैं तो तड़प रहे हैं और बुरा जिस्म वो थरथरा रहा है, तो शागिर्द कहता है कि इमाम साहब आपका मकाम, आप जरा मोतसिम बिल्लाह को बदुआ तो दे दीजिए, बदुआ तो दे दीजिए मोतसिम बिल्लाह को। तो जो दिल कुरान मजीद की तरबियत में पला वो बड़ा, वो दूसरों को कहाँ तकलीफ पहुंचा सकता है। कहते हैं कि ये अब्बासी बादशाह हुजूर के चचा के खानदान के हैं, मैं उनको बदुआ दूं, अल्लाह के रसूल के चचा के खानवादे के लोगों को मैं बदुआ दूं, ये कैसे हो सकता है। ये तरबियत दिल की, कि ये दिल किस पर पला और बड़ा, कुरान मजीद की तरबियत पर। इसमें नफरतें नहीं, अदावतें नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था इंतकाम न लेना। अल्लाह के रसूल ने कहा था कि देखो दिल में हसद को न पालना, हसद नेकियों को ऐसे ही खा जाता है जैसे कि आग सूखी हुई लकड़ी को खा जाती है। ज्यादा दिल में हसद न रखो, इंतकाम न रखो, गैज़ो गज़ब न रखो, बुरे जज्बे न रखो, साजिशें न बनाओ, बुरी स्कीम न बनाओ, साफ सुथरा रखो। जो तुमको तकलीफ पहुंचाया उसको तुम छोड़ दो अल्लाह के लिए, और फिर तुम्हारी मेरी मुलाकात होगी हौज़े कौसर पर, इजाला हो जाएगा उस वक्त ये सारी चीजों का। ये वो दिल, ये वो कुरान मजीद है जो दिलों के लिए शिफा लिमा फिस सुदूर, सीनों में जो कुछ है उनके लिए शिफा है, उनके लिए इलाज करने वाला है। वह हुदन, और ये वो कुरान मजीद है जो रहनुमाई है, जो हिदायत है, अल्लाह ताला की जानिब से गाइडलाइंस है। बता दिया गया देखो तुमको यूं जीना है, बताया गया ये हलाल है, ये हराम है, ये कह दिया गया अल्लाह ताला ने फजाल तुम मिन्हु हराम व हलाला, तुम किसी चीज को हराम न करो, तुम किसी चीज को हलाल न करो, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करो। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया कि देखो ये तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, ये तुम्हारे लिए बुरी चीज है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ये तारीकी है, ये रोशनी है, ये हक है, ये बातिल है। अब उसकी जो हिदायतों को कबूल कर लेगा, ये रहनुमाई को जो कबूल कर लेगा, वरहमतुल लिल मुमिनीन, वो मोमिन कहलाएगा और उसके लिए अल्लाह ताला का कलाम रहमत है, नेमत है, उसकी नजात का जरिया है,
उस पर दरअसल अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश का जरिया है। और जो इस कलाम की इन हिदायतों को कबूल नहीं करेगा, इन अहकाम को कबूल नहीं करेगा, और जो अल्लाह ताला की रहमत रहनुमाई को कबूल नहीं करेगा, तो उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया, वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की इन हिदायतों को जालिम कबूल न करे, उसके लिए ये कलाम में पाक घाटा ही घाटा है, मुसीबत ही मुसीबत है, वबाल ही वबाल है। जिस्म इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया, बेचारे डॉक्टर साहब ने बहुत ही कीमती और बहुत सही परफेक्ट एंटीबायोटिक्स लिख दी, लेकिन जिस्म इतना बीमार है कि जैसे जैसे दवा खा रहे हैं और कमजोर होता जा रहा है, और कमजोर होता जा रहा है, और जिंदगी जो है वो नागुज़ीर होती जा रही, मुश्किल होती जा रही, ढलती जा रही है। तो फिर लाजमी बात है उसमें दवा का क्या कसूर है। हमारे लिए तो अल्लाह ताला ने रहनुमाई नाजिल फरमा दी, अल्लाह ताला ने हिदायतें नाजिल फरमा दी। एक एक हिदायत कबूल करो, अल्लाह की रहमत ही रहमत है। एक एक हुक्म कबूल करो, दर्जे बुलंद ही बुलंद है। अब जो अल्लाह ताला की इस रहनुमाई के खिलाफ चल रहा है, उसकी हिदायतें नहीं कबूल कर रहा, एक एक आयत उसके लिए हुज्जत, एक एक आयत उसके लिए मुसीबत, और दुनिया में भी और आखिरत में भी। कब्र से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कब्र में नेक बंदों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुरान पाक सिफारिशी बन के खड़ा हो जाएगा, मेरे से इसका ताल्लुक था, मुझ पे अमल करता था, मुझ पर ईमान रखता था, लिहाजा किसी अजाब से इसको नहीं दो चार किया जा सकता, हुज्जत बन जाएगा। और जो अल्लाह ताला के कलाम पाक से बेनियाज होकर जिंदगी मुंह मोड़ कर जिंदगी बसर करता है, उसके खिलाफ दलील देगा, कि गवाही देगा कि मेरी तौहीन करता था, मुझसे इसका ताल्लुक नहीं था, मेरे अहकाम की दुहाई दी जाती थी तो ये सर फेर कर और शाने उछाल कर चला जाया करता था, अल्लाह आप इसको जिल्लत के अजाब से दो चार कीजिए। तो फरमाया वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिमों के लिए तो खसारा, मोमिनों के लिए रहमत ही रहमत है, अमल करने वालों के लिए नेमत ही नेमत है। इरशाद फरमाया, बंदो कहाँ भागे जा रहे हो, जरा अल्लाह की इस नेमत पर गौर तो करो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि नबी आप ये कहिए कि अल्लाह के फजल पर और उसकी रहमत पर, इस चीज पर खुशी बनाओ, इस पर तुम फरहत महसूस करो, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पर तुम मसरूर हो जाओ, इस पर तुम खुशी बनाओ। और फरीहा का लफ्ज भी अजीब व गरीब है। फरीहा का जो लफ्ज है, हम तो उर्दू में हर चीज का खुशी से तर्जुमा करते हैं, मसर्रत का लफ्ज भी अरबी का है और फरहत का लफ्ज भी अरबी का है, और कई और अल्फाज है, सबका हम तर्जुमा खुशी से कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस खुशी में इंसान इतरा जाता है, मस्त व मगन हो जाता है, उस खुशी को फरहत कहते हैं अरबी में। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, दुनिया की नेमतों पे ना इतराओ, अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। वहां उस्मानों में है, यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, देखो इतनी बड़ी नेमत तुमको मिली, इस पे इतरा जाओ, तुम इस पे खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ, मगन हो जाओ, ये बहुत बड़ी नेमत मिली। कितनी बड़ी नेमत है, इरशाद फरमाया, व खैरुम मिम्मा यजमाऊन, दुनिया में बंदा जो कुछ जमा करता है वो सबसे बेहतर ये नेमत है। सारी चीजें जो जमा कर ली उसने, बैंक बैलेंस की शक्ल में, घर की शक्ल में और दीगर खुशियों की शक्ल में, वो सारी खुशियों से कहीं ज्यादा अच्छी अल्लाह ताला की नेमत है जो इस्लाम की शक्ल में है, जो कुरान मजीद की शक्ल में है। इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, आप खुद गौर कर रहे होंगे, अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, दो बातों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह का फजल तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान मजीद है, और अल्लाह की रहमत फरमाया उसके रसूल है, रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाया। फरमाया दोनों तुमको नेमतें मिली है, दोनों नेमतें मिली है। एक अल्लाह का फजल उसकी किताब की शक्ल में, लोग तड़प तड़प के सिसक सिसक के गुजर गए, अल्लाह की किताब उनको नहीं मिली थी, लेकिन ये तो अल्लाह की किताब अब नाजिल कर दी गई, महफूज कर दी गई क़यामत तक के लिए। कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इनायत फरमाई। और नबी वो रसूल जो तुम्हारे हक में बाप से भी कहीं ज्यादा चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले,
اور وہ رسول وہ نبی جن کا عالم یہ کہ تمہارا بچہ روتا تو اس سے پہلے کہ ماں پریشان ہو رسول پریشان ہوتے تھے. وہ محبت کرنے والے نبی وہ رسول جنہوں نے پورا اسوہ چھوڑا, پوری رہنمائی کی, اور جنہوں نے امت کی نجات کے لیے کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھی. یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. قرآن مجید کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے سلسلے میں نبی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی ہم نے آپ کو قرآن مجید دیا. قرآن مجید میں ایک سورت ایسی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پچھلی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نہیں, نہ تورات میں اس کا جواب, نہ انجیل میں اس کا جواب, نہ زبور میں اس کی نظیر. فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں. بندو تم کو نہیں معلوم یہ کیا بڑی نعمت ہے؟ پچھلی ساری انسانیت اس نعمت سے محروم رہی. اور والقرآن العظیم, اور پورا کا پورا قرآن ہم نے دیا. لہذا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ زَهْرَةً مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی ہم نے ایران کو, روم کو جو مملکتیں عنایت فرمائی ان کی جانب آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں, تمنا بھی نہ کریں کہ آپ کو قرآن مجید دیا گیا ہے, آپ کو سورۃ الفاتحہ دی گئی. تو یہ قرآن مجید کی اہمیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ, بلکہ آپ اجازت دیں تو میں کہوں اس احسان کو جتلاتے ہوئے نبی کو توجہ دلائی. اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو عنایت فرمائی. اس کی تلاوت کرنا, اس پہ غور و فکر کرنا, اس پہ عمل کرنا اور حرز جان بنانا زندگی کے لیے, اس کو لاہ عمل بنانا, یہ ہماری ذمہ داری. جب ہم وابستہ ہو جائیں گے کلام پاک سے تو ہم محسوس کریں گے کہ اس چھتری کے تحت زندگی بسر کرنے میں کیا مزہ ہے, کیا لطف ہے, کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیف و سرور ہے. اور پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت و رحمت للعالمین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے کے ذریعے سے ہم کو ملی. اس دور پر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری نبی کی زندگی محفوظ فرما دی. ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آج سے 40 سال پہلے, 50 سال پہلے, 40-50 بھی چھوڑ دیجئے, 10 سال پہلے, 20 سال پہلے جو لوگ گزر گئے, بڑے بڑے ہیروز, تاریخ کو بدل دینے والے سائنٹسٹ, بڑے کارنامے انجام دینے والے حکمراں, دنیا کا جغرافیہ بدل دینے والے, ان کے بارے میں آپ اٹھا کے معلومات حاصل کرنا شروع کیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو معلومات ہے اس کا 1% بھی آپ کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ملیں گی. بہت زیادہ ملے گا انہوں نے حکومت کیسے کی, سائنٹسٹ ہے تو اس نے کیا ایجاد کیا, کیا کارنامہ انجام دیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائی تو دن رات بھی محفوظ فرما دی. کیا ضرورت تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ رات بھر جاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ کے اور پوری رات کی روایت کریں. یوں سوتے تھے, یوں اٹھتے تھے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ نصف شب بیدار ہو گئے اور کھلے آسمان کو دیکھا, انگلی اٹھائی, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی آیت تلاوت فرمائی, یوں وضو فرمایا, یوں استنجا فرمایا, یوں وضو فرمایا, یوں مصلی بچھایا, یوں نماز پڑھی, اتنی دیر نماز پڑھی, یہ صورتیں پڑھی, اس آواز سے پڑھی, اتنا پڑھنے کے بعد تھک گئے, اس طرح لیٹ گئے, یوں پردہ ہٹایا, بلال کو یوں جھانک کر دیکھا. کون سی رات کی سرگرمی ہے جو محفوظ ہے, جو چھپی ہوئی ہے؟ الحمدللہ سب ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کر دی گئی. نجی اسوا, شخصی زندگی, اجتماعی زندگی, ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دی. چپل کا کیا نقشہ تھا محفوظ, انگوٹھی کا کیا نقشہ تھا محفوظ. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو وہ رحمت ہی رحمت ہے, ان کے اسوے کو اپناؤ, ان کی زندگی کو اپناؤ, ان کی زندگی پر چلو. یہ ہے فرحت کا مقام, کامیابی کا مقام. جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اس جمع پونچی سے بہت بہتر ہے یہ اللہ کی کتاب, اللہ کا دین اور رسول کی سنت, رسول کی شخصیت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ بہت بڑا ملک فتح ہو گیا, دولت ہی دولت آئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, آپ کے غلام بھی نکلے. اب جب اونٹ گننا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا گنے,
100, 200, 1000, 2000 थक गए, कहा मैं नहीं गिन नहीं सकता, इतना माल गनीमत आया, इनका शुमार करना मुश्किल है, चलो बैतुल माल में इनको डाल दो। तो जो गुलाम थे उन्होंने कहा कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, आयत का ये जुज़ पढ़ा, क्या अल्लाह का फजल है, अल्लाह की रहमत है, इस पे तो खुश होना चाहिए। हजरत उमर ने कहा खामोश रहो, गलत मकाम पर आयत पढ़ते हो। इन सारी चीजों से जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई हैं दुनिया की नेमतें, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, बेहतर अल्लाह का कलाम है और रसूल की सुन्नत है। इनके बारे में, ये ऊंटों जानवरों के बारे में आयत नाजिल हुई? कहा नहीं, इस दुनिया के बारे में नाजिल नहीं हुई, बल्कि आयत नाजिल हुई है अल्लाह के कलाम के सिलसिले में, आयत नाजिल हुई है अल्लाह के रसूल की शख्सियत के सिलसिले में। ये ऊंटों पे खुश होना है, ये जानवरों पर, ये बकरों बैलों पे खुश होना है? कहा नहीं, वह खैरुम मिम्मा यजमाउन, अल्लाह का दीन, अल्लाह की ये दो नेमतें, जो कुछ तुम जमा कर रहे हो उससे कहीं बेहतर, बुलंदतर, आलातर है, उस पर खुश हो। ये वो अल्लाह का दीन है जो किताब और सुन्नत पर मबनी है। इस दीन से अल्लाह ताला ने हमारी आखिरत का बेड़ा, अल्लाह ताला ने हमारे आखिरत का मसला हल फरमाया। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो कुछ नेमतें तुमको मिली हुई उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, और शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जहां ये आखिरत की नेमतें, रूहानी नेमतें इनायत फरमाई, दुनिया की जिंदगी का भी तो अल्लाह ताला ने जिम्मा ले रखा है। कुल अरायतुम मा अंज़लल्लाहु लकुम मिन रिज़्क़िन, कि जरा देखो कि जो कुछ अल्लाह ताला ने रिज़्क़ नाजिल फरमाया आसमान से, किसने दिया? अल्लाह ताला ने दिया। अब यह है तुम क्या करते हो, फजअलतुम मिन्हु हरामा व हलाला, कुछ को हराम कर रहे हो, कुछ को हलाल कर रहे हो। तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम हलाल करो, तुम हराम करो? अल्लाह है जिसको हराम करार देना चाहे हराम करार दे, अल्लाह है जिसको हलाल करार देना चाहे हलाल करार दे। अल्लाह ने तुमको इजाजत दी या अल्लाह की जानिब झूठ की निस्बत कर रहे हो? और जो अगर अल्लाह की जानिब झूठ की निस्बत कर रहे हैं तो सुन ले, कि जो अल्लाह की जानिब झूठ की निस्बत करते हैं, इफ्तिरा करते हैं, तो उनके बारे में क्या होगा क़यामत में अंदाजा कर लो। इन अल्लाह लदू फज़लिन अलन नास, अल्लाह तो लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है, लेकिन वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सर लोग हैं कि वो शुक्र ही अदा नहीं करते, शुक्र से महरूम और नाशुक्री की जिंदगी बसर करते, गफलत की जिंदगी बसर करते। बंदे मोमिन का आलम यह है कि वो हर नेमत पर शुक्र अदा करता है। वो पानी पीता है तो शुक्र अदा करता है, खाना खाता है तो शुक्र अदा करता है, उसको मालूम है ये नेमतें किसने अदा की। लिहाजा अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करो, शुक्र गुजारी की जिंदगी बसर करो, ताकि अल्लाह ताला मजीद तुम पर नेमतें इनायत फरमाए। और जो शुक्र गुजारी की जिंदगी और अल्लाह की हिदायतों पर अमल करते हुए जिंदगी बसर करता है, उसका दुनिया में आखिरत में क्या मकाम होता है, उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार आने वाले रुकू की तशरीह की रोशनी में आपकी खिदमत में रखा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।